میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا بولنے سے پہلے کہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کی جدوجہد کی وجہیں بہت ساری تھیں، جس میں بے روزگاری تھیں، جس میں ہمارا پیسہ دوسرے حصے میں جا کر لگتا تھا، ہماری نوکریوں کو چھینا جا رہا تھا، ہمارا پانی چلا جا رہا تھا، خوشحالی و ترقی نہیں آ رہی تھی، ہماری زراعت صفر کے برابر ہو چکی تھی، ملازمت میں تناسب کم ہو چکا تھا، کئی ساری ناانصافیاں تھیں جس کی وجہ سے تلنگانہ کا احتجاج کیا گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس تلنگانہ کے احتجاج اور ناانصافی کا یہ ایک حصہ تھا، تو دوسرا تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کا ایک حصہ مسلمانوں کے ساتھ بھی تھا کہ تخت و تاج لٹا، عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، جاگیر لٹیں، منصب لٹیں، ہمارے سب کچھ لٹ گیا، اور اس کے بعد میں ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے رہے تو ہمارے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی، ہمارے املاک کو لوٹا گیا، ہماری جائیدادوں کو لوٹا گیا، جاگیر ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں ایکڑ اراضی چھین لی گئی، اربن لینڈ سیلنگ کے نام پر ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمین چھین لی گئی، ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ کے نام پر بھی ہماری زمینات چھین لی گئی، انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے بھی زمینات چھینی گئیں، مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھا، پریشانی کے عالم میں تھا، جو محلات میں رہتا تھا، صبح کا سورج نکلا وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا اور بنڈی اور رکشہ ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہاں سے ہم نے بھی اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، مجلس نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، اور مجلس نے ہر وقت، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف مسلمان کی بات کرتی ہے، نہیں، ہم سب کی بات کرتے ہیں، ہم سب کی بات کرتے ہیں، مسلمان کی بات کرتے ہیں، ہندو کی بات کرتے ہیں، بی سی کی بات کرتے ہیں، ایس سی کی بات کرتے ہیں، ایس ٹی کی بات کرتے ہیں، کرسچنز کی بات کرتے ہیں۔ آج جو کل ایک بل لایا گیا جینز کو مائنورٹیز میں لانے کے لیے، اس کا مطالبہ بھی مجلس نے کیا تھا، تو مجلس سب کے مسائل کی آواز اٹھاتی ہے، مجلس صرف اپنی بات نہیں کہتی، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو لوگ ہم مجلس کو یا مسلمان کو آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انٹچبلز ہیں اور ہم کو دور رکھتے ہیں، ہم کو قریب نہیں لاتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ 70 برس کی مسلمانوں کی ناانصافی کے ذمہ دار بھی آپ ہیں، یہی لوگ ہیں۔ یہ کانگریس ہے جس نے مسلمانوں کو آزادی سے لے کر آج تک 50,000 فسادات کا تحفہ دیا، ہماری لٹی ہوئی عصمتیں دی، آبرو دی، جلتے ہوئے آشیانے دیے، ہماری خون کو بہایا 50,000 فسادات میں، کبھی ملی آباد میں، کبھی اجمیر میں، کبھی بھیونڈی، کبھی بھاگلپور، ارے کئی ایسے چیزیں ہیں، وہ الگ بات ہے کہ کبھی ہم فسادات کے ذریعے جلتے رہے، لٹتے رہے، تباہ ہوتے رہے، تو آج گھر واپسی، لو جہاد، بیف بین یا اذان یا پھر دوسروں کے نام پر بھی ہم مر رہے، مٹ رہے ہیں، لیکن ہم کسی سے خائف نہیں، ہم کسی سے ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، ہم اس ملک کے مالک ہیں، ہم اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں، ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں۔ ہمارے حق کو چھینا گیا، حق تلفی کی گئی، ناانصافی کی گئی، کبھی تاڑا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا، کبھی پوٹا کے نام پہ جیل میں ڈالا گیا، کئی ناموں سے ہم کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ آج بھی ہندوستان کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ تو انصاف کی بات کرنے والوں، تم نے کیا انصاف دیا؟ ارے ہم پہ تنقید کرنے والوں، ہم کو بی ٹیم کہتے ہو، ارے ہم کسی کی بی ٹیم نہیں ہیں، اور بالخصوص ہم اس کی بی ٹیم بن جائیں گے جو ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو ملک کی سرحد کی حفاظت میں ناکام ہو رہے ہیں، جو ملک کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ٹیم کے ممبر نہیں ہیں، ہم ممبر ہیں تو مسلمانوں کے۔ ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی تو اس لیے کرتے ہیں اسپیکر صاحب کہ سب سے کمزور، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے پیچھے، سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ بھول جائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میرا نام اکبر الدین اویسی، ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے، الیکٹڈ ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو کمزور ہے
اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو پیچھے ہے اس کا ہاتھ تھاموں. میری ذمہ داری کیا ہے؟ جو آخر میں اس کا ہاتھ تھاموں. آخر کو پہلا بناؤں, کمزور کو طاقتور بناؤں, پچھڑے ہوئے کو آگے بڑھاؤں. آج مسلمان پیچھے ہے, اس لیے مجلس مسلمان کی بات کر رہی ہے. کل کو اگر کوئی ہندو پیچھے ہو جائے گا, پچھڑ جائے گا, کمزور ہو جائے گا, تو اللہ کی قسم مجلس اور اکبر اویسی وہ کمزور ہندو کا ہاتھ پکڑے گا, اس کے لیے آواز بلند کرے گا, اس کی خوشحالی کے لیے آواز بلند کر کے لڑے گا. ہم سب کے لیے کام کرتے ہیں. اور آج تلنگانہ کی کامیابی خود یہ ثبوت ہے کہ مجلس کی کامیابی کی. تلنگانہ حکومت آج کام کر رہی ہے تو ہمارا مکمل تعاون آپ کے ساتھ ہے. مائنورٹیز کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں بتانا چاہتا ہوں, کرناٹکا سٹیٹ میں مسلمانوں کی اور مائنورٹیز کی آبادی 90 لاکھ ہے اور مائنورٹی بجٹ 2000 کروڑ سے. مہاراشٹرا 1,40,00,000. مائنورٹیز کا بجٹ, ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی مہاراشٹرا جا رہے ہیں, اپنے پارٹی کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, برابر حق ہے ان کا. اور وہ ایک گروپ جو ناکام ہوا 70 برس سے, اور ایک گروپ جو 10 برس سے ناکام ہو رہا ہے, ہم ان کی ناکامی کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو ہم ان کے ٹیم ممبر ہو گئے, بی ٹیم ہو گئی. کے سی آر صاحب کو بی ٹیم بولتے ہیں, ہمارے کو بی ٹیم بولتے ہیں. ارے آپ اپنی کمزوریوں کو, اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ہم کو بی ٹیم بول رہے ہیں. آپ کام کرو نا, کون روکا ہے؟ 70 برس کانگریس کو عوام نے موقع دیا, کیا کسی نے روکا تھا کام کے لیے؟ بھئی نہیں. اب مہاراشٹرا میں دیکھیے 1,40,00,000 وہاں کا بجٹ مائنورٹیز کا 674 کروڑ. 674. پھر سیکولرزم کے علمبردار, سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں. بی جے پی کی اے ٹیم, بی ٹیم, سی ٹیم کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں. کیا کیا انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے لیے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں. ویسٹ بنگال 2.5 کروڑ مسلم پاپولیشن سر, بجٹ 2100. 2.5. اتر پردیش سر, اتر پردیش مسلم پاپولیشن 4 کروڑ, بجٹ 1782. And now let us come to our state, my state, which I am proud, my chief minister, which I am proud of. Population 50 lakhs, population 50 lakhs Muslims, and the budget 2,200 crores. یہ ہے مسلمانوں سے محبت, یہ ہے مائنورٹی سے محبت. This is what I'm trying to show. کیا ارے کام ایسا کیا جاتا ہے. سیکھو تلنگانہ سے, کام کیسے کرنا ہے سیکھنا ہے تو سیکھو کے سی آر سے. سب کو لے کے چلنا کیسا ہے سیکھو تو کے سی آر سے, ٹی آر ایس سے. آج یہ ماڈل ہے. اور سر when I go for 10,000 they are not giving. Immediately Honorable Chief Minister Saab said, no, nothing doing. 10,000 ہونے دو, 1,00,000 کا رینک ہونے دو, سب مسلمانوں کو بی سی ایس سی ایس ٹی کی طرح دینا چاہیے. And he passed out the order. The second request we made, and we said کہ مسلمان بچیوں میں, بچیاں گھروں پہ رہتی ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, ان کی شادیوں کے لیے. تو چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ ہاں مجھے احساس ہے, نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ یہ ہندوؤں میں بھی ہے, ایس سیز میں بھی ہے, ایس ٹیز میں بھی ہے, سب میں ہے. میں ایک اسکیم نکالوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے کلیان لچمی اور شادی مبارک نکالی. پھر اس کے بعد میں Honorable Speaker sir, I was just going through the budgets of all the states, and in fact I went to the budget allocation of the entire India sir, all the states sir. I am standing here and I could proudly say that no government is spending 700 crores per annum only on minorities education except for the state of Telangana and the Honorable Chief Minister KCR. Sir, RTF, MTF,
overseas scholarship, post-matric scholarship, pre-matric scholarship used to come from Government of India. 9th and 10th it is coming, we are giving that. And I have spoken to the Honorable Chief Minister and brought to his notice that we have issued a GO that Muslim minority students will be treated on par with SCs and STs. When SCs and STs are getting pre-matric scholarship, the Honorable CM Saab has assured me and told me that, Akbar Saab, hum Musalman bachon ko bhi SC, STs ki tarah, unko bhi pre-matric scholarship denge. Sir, we are spending 700 crores. And also Timris. Timris, sir, लाखों मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं. Sir, there are achievements, kindly give me the time, sir. रियासत में अक़लियती तलबा के लिए 204 रेजिडेंशियल स्कूल्स, जूनियर कॉलेज का क़याम, 1 लाख से जायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं. और जारिया साल, मतलब ये साल 750 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं टिमरीज के लिए. थैंक यू सर. शादी मुबारक स्कीम के जरिए 10 साल के दौरान, सर दीज आर द फिगर्स विच द पीपल नीड्स टू नो. 10 साल में सर शादी मुबारक में सिर्फ मुसलमान 2,40,000 गरीब मुस्लिम बच्चियों की शादियां हुई. 2,40,000 सर. सर यह भी एक हकीकत है कि शादी मुबारक स्कीम जब शुरू की गई थी तो उस वक्त 60,000 रुपये था या 51,000 था, 51,000 कुछ था. उस वक्त हम सब ने मिलकर, मजलिस भी उसका हिस्सा थी, हमने सीएम साहब से कहा कि साहब ये 51,000 कम है, तो आज 1,116 रुपये दिए जाते हैं. फिर उसके बाद में सर चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप, मैंने सीएम साहब से कहा, मजलिस ने कहा कि ओवरसीज के लिए मुसलमानों को देना चाहिए. सर, आई फील प्राउड टू अनाउंस दिस और टू से दिस. इफ आई एम रॉन्ग आई मे बी करेक्टेड. अप टिल नाउ 2,900 Muslim students have gone abroad and they have either completed or pursuing their masters. क्या कोई, I want to know the ones who criticize MIM, who criticize TRS, क्या किसी और स्टेट में मुसलमानों को बाहर भेज के पढ़ाया जा रहा है? क्या प्लेन का टिकट दिया जा रहा है? क्या हॉस्टल की फीस दी जा रही है? क्या यूनिवर्सिटी की फीस दी जा रही है? अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो थोड़े से पैसे 200-400 रुपये जो पोस्ट मैट्रिक देते थे वो भी बर्खास्त कर दी, लेकिन ये तेलंगाना है जो 20 लाख देकर भेज रहा है बच्चों को, जाओ पढ़ो. ये हमारा अचीवमेंट है सर. और एवरी ईयर